بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ہم کیسے ان لوگوں کو بھول سکتے تھے جیسے کہیں بھی ان حادثات کے بارے میں بتایا نہ جاتا تھا۔ حتیٰ ان شہداء کا مقصد وطن کے دفاع سے بھی بڑھ کر تھا۔ دفاع مقدس کے 10 سالوں میں ایک طرف دنیا کے 32 ممالک جو طاغوت کا ساتھ دے رہے تھے اور ایک طرف انقلاب اسلامی، وہی انقلاب جو کربلا کو زندہ رکھنا چاہتا تھا۔ ان شہداء کے ساتھ یہ بھی زیادتی ہوگی اگر کہیں کہ وہ صرف ایران کا دفاع کر رہے تھے۔ یہ لوگ تو اسلام کا، کربلا کا دفاع کر رہے تھے۔ اسی انقلاب کی بدولت آج دنیا کے ہر کونے میں مسلمان سر اٹھا کر کھڑا ہے۔ کیا ہم سب کو اتنی آسانی سے سب بھلا دینا چاہیے؟ یہ عراق ایران کی جنگ نہ تھی، یہ ولایت اور طاغوت کی جنگ تھی۔ شہداء، ہم شرمندہ ہیں۔ قسط 46۔ مجھے نیند نہ آ رہی تھی۔ میں گاڑی کا شیشہ نیچا کرنے لگا کہ ایک دم آقا رسول مڑے اور بولے، یہاں بچھو بہت زیادہ ہوتے ہیں، ابھی بھی علم نہیں ہے کہ ہم کہاں ہیں، یا شاید بچھو کا علاقہ ہو، شیشہ اوپر کر لو۔ ابھی ویسے بچھو کا موسم نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہاں بچھو زیادہ ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں سے نکل آئے۔ مجھے لگا کہ وہ مذاق کر رہے ہیں۔ پورے سفر میں آقا رسول نے بہت مذاق کیا تھا اور بہت ہنسایا تھا۔ میں بولا، آپ تنگ کر رہے ہو نا، بچھو کہاں سے آ گئے؟ سال میں کچھ ماہ ایسے آتے ہیں کہ اس کی زمین سے بچھوؤں کا دریا باہر نکلتا ہے۔ رات کو سوتے تھے، آدھی رات کو بدن پر کسی چیز کے چلنے کی وجہ سے اٹھ جاتے، پھر کبھی بالوں میں سے نکل آتے، ہاتھوں پر، چہرے پر۔ جنگ کے میدان میں ایک فوجی زمین پر لیٹا، پھر نہ اٹھا۔ ہمیں لگا کہ شاید گولی لگ گئی ہے۔ اس کی سمت دیکھنے گئے تو دیکھا کہ بچھو نے گردن پر کاٹ لیا تھا۔ اسی لیے کہوں گا کہ اپنی نماز بھی گاڑی کے اندر ہی پڑھو۔ میں نے شیشے کو اوپر کر دیا اور شیشے کے ساتھ ٹیک لگا لی، اور پھر ہر جگہ خاموشی چھا گئی۔ بڑی عجیب رات تھی، مجھے پتہ نہ لگا کہ کب سو گیا۔ کوئی شیشے پر زور زور سے ہاتھ مار رہا تھا کہ میری آنکھ کھلی، لیکن وہ کچھ ہوا جس کا مجھے بالکل اندازہ نہ تھا۔ میرا چہرہ سرخ ہو گیا اور آنکھوں سے بے اختیار اشک بہنے لگے۔ میں نے آہستہ سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور پاؤں اس خاک پر رکھا۔ میرا وہاں ہونا ایک سادہ احساس نہ تھا، ایسے احساسات تھے جیسے سب کچھ دیکھ رہا ہوں اور ایک نازک سا پردہ ہمارے درمیان ہو۔ کتنی دفعہ ہاتھ سے اس پردے کو پیچھے کرنے کی کوشش کی تاکہ پردے کے بغیر سب کچھ دیکھ سکوں، لیکن پردہ اپنی جگہ سے ہلتا نہ تھا۔ لیکن اس ریشم کے پردے میں سے میں ایک ایک شخص کو دیکھ سکتا تھا۔ پردے کے پیچھے صاف دیکھ سکتا تھا کون کہاں کھڑا تھا۔ جوتے پاؤں میں چبھ رہے تھے، ایسے جیسے بڑی مشکل سے انہیں گھسیٹ رہا تھا۔ گاڑی سے تھوڑا دور جا کر میرے پاؤں نے میرا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اس دشت کے درمیان اگر ہمارے جیسے ہو تو بسم اللہ۔ وہی بیٹھ گیا، رو رہا تھا اور ان کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اپنے درد بتا رہا تھا، دل کی باتیں کر رہا تھا، گلہ کر رہا تھا کہ کیوں ابھی بھی ہمارے درمیان فاصلہ، چاہے وہ نازک ریشم کا ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے پیچھے سے چیزیں واضح نظر نہ آ رہی تھی۔ شہداء استقبال اور میزبانی کرنے کے لیے آئے تھے۔
شاید ہم اس دشت میں گم ہونے والے پہلے زائر تھے۔ تھوڑا سا اپنے آپ میں واپس آیا۔ نماز شب کا وقت ہو چکا تھا۔ اس خاک کی مٹی سجدہ کرنے کے لیے پاک تھی۔ اس خاک سے زیادہ دنیا میں صرف ایک ہی خاک برتر تھی، اور وہ تھی کربلا کی خاک۔ وطر بھی پڑھ لیا، الہی عدم البلا۔ رو رہا تھا اور دعائے فرج پڑھ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پورا دشت میرے ساتھ دعا پڑھنے میں مشغول ہے۔ سجدے سے سر اٹھایا۔ سورج کی کرنیں ہلکی ہلکی افق پر ظاہر ہو رہی تھی۔ میری زندگی کے ناقابل بیان لمحات آخر کو تھے۔ ہوا بھی ہلکی ہلکی ٹھنڈی نمودار تھی۔ سورج بھی پوری جد و جہد کر رہا تھا کہ میری زندگی کی اس رات کو اتمام تک پہنچائے۔ ایسا ہی مگن تھا کہ آقا مہدی کی آواز آئی، مہران۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ پریشانی سے مجھے دیکھ رہے تھے اور پھر اس دشت میں نظر دوڑا رہے تھے۔ ان کا رنگ اڑا ہوا تھا، آواز بھی کانپ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اس فاصلے سے بھی ان کی سانسوں کی آواز سن سکتا ہوں۔ اس عجیب سے موسم میں سب کچھ مشکل سے ہی نظر آ رہا تھا، لیکن اپنے فاصلے پر پڑی ہڈیاں آرام سے دیکھ سکتا تھا۔ زمانے کی خاک نے اسے وہاں چھپا دیا تھا۔ اب وہ حس حقیقت سے زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ اب اپنے اوپر کنٹرول نہ رہا اور ان ہڈیوں کی طرف جانے کے لیے پہلا قدم بڑھایا۔